أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہودیوں کی ایک جماعت کا ذکر تھا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے لمبی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ لمبی عمر عذاب سے بچا نہیں سکتی، بلکہ ان کے لیے یہ چیز اور زیادہ باعث عذاب ہے کیونکہ وہ زیادہ عمر میں زیادہ گناہ کریں گے۔ تو اب اس آیت کریمہ سے ان کی دوسری حماقت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے کے لیے عذاب لانے والے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اس دشمنی سے عذاب گھٹے گا نہیں اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ اللہ والوں کی مخالفت عذاب کا باعث ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہوگا تو وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو آئیے پہلے ان دو آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان، قل آپ فرما دیجئے، تم کہو، من جو کوئی، کانا ہو، عدوًا دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، کا جبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام، فإنہ تو بے شک وہ، فا پس تو، ان بے شک ہو وہ یعنی قرآن، نزلہ اس نے اتارا اسے، نزلہ اس نے اتارا ہو اسے، علی قلبک، علی قلبک تمہارے دل پر، علی کا معنی پر، قلبی قلب دل کو کہتے ہیں، کا آپ کے، علی قلبک تمہارے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اذن حکم اجازت، اللہ اللہ کی، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، ما جو، اس کی جو، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے، بین یدی پہلے ہی اس یعنی قرآن سے، بین یدیہ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، واو کا معنی اور، ہدن ہدایت، و بشریٰ واو کا معنی اور، بشریٰ خوشخبری ہے، بشارت ہے، للمؤمنین مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ، من جو، کانا ہو، عدوا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ واو کا معنی اور، ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، رسول رسول کی جمع ہے، ہی اس کے یعنی اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ فإن تو بے شک، اللہ اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک
اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، یعنی قرآن، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ عزیز سامعین، تفسیر قرطبی اور تفسیر خازن میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان ہوا کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ جو یہودیوں کا پیشوا تھا، اس نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دھنسانہ وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہو تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان خدا سے دشمنی خدا عز و جل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے عداوت رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے وقوفوں کا ایک نامعقول عذر یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کیسے مانیں، اس کو تو جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ در حقیقت یہ عذر نہیں بلکہ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، مگر ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ ان سے کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ در حقیقت رب کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے آپ پر قرآن لاتے ہیں۔ ان سے ناراضی رب کے حکم سے ناراضی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جبرائیل کا احسان مانتے، کیونکہ وہ ایسی کتاب لائے کہ جو اگلی کتابوں کو سچا کرتی ہے اور سب کو ہر طرح کی ہدایت دیتی ہے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ ان کی مثال تو اس اندھے کی سی ہے جو کنویں میں گر رہا تھا، کسی آنکھ والے نے اس پر ترس کھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ اندھا بجائے شکر گزار ہونے کے الٹی گالیاں دینے لگا کہ تو نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا اور ضد میں آ کر کنویں میں چھلانگ لگا دے۔ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، بچانے والے کا کچھ نہ بگاڑا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہوگا تو وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔